بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں کیا ہو مظفر بھائی، آ رہی آواز؟ جی میں تو غلطی سے میٹنگ لیو بٹن دب گیا تھا۔ تو آج معجزے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ خلاف عادت۔ دنیا میں جو سبب کا یعنی دنیا دار الاسباب ہے، کسی بھی سبب کی وجہ سے ہی کوئی چیز، جیسے آگ ہے تو آگ جلائی جائے، اگر کوئی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جل جاتا ہے۔ یہ سبب اور مسبب، سبب کی وجہ سے کوئی چیز دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، بندے اسباب کے محتاج ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ کسی کو یہاں پر اولاد کی ضرورت ہو تو شادی کرنا پڑے گا۔ یہاں پر جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں گا تو میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سبب کے ساتھ میں دنیا جڑی ہوئی ہے اور بندوں کو اللہ نے ایک طرح کا امتحان لینا مقصود تھا، تو بندوں کو اللہ نے اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ لیکن اللہ ان اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو بھی ہوگی وہ کاز اینڈ افیکٹ کے اعتبار سے ہی ہوگی، اور یعنی کوئی سبب ہوگا تو وہاں پر وہ چیز بھی پائی جائے گی، اور سبب نہیں ہوگا تو چیز نہیں پائی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس خلاف عادت چیز کو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ وہ جادو اور نظر بندی اور میجیشن جو ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب و غریب چیزیں کرتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں وہ بھی کرتے ہیں، تو کیا کچھ جاتا ہے اور وہاں پر دکھتا کچھ اور ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، جو غیر ہیں، کافر ہیں۔ لیکن معجزہ کرامت الگ چیز ہوتی ہے۔ سحر، جادو اور میجک جس کو کہتے ہیں، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق دونوں میں بڑا یہ ہے کہ معجزے کے اندر حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جادو کے اندر اور میجک وغیرہ کے اندر نظر بندی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ مثال کا ایک واقعی سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے یہاں شاہین نگر میں، ان کی دکان پہ ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے کچھ کہا کہ بھائی پیسے دے دو، مانگا اس نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں ہے، جاؤ۔ اس نے کہا کہ دے 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 دے، اور اس نے کچھ عجیب و غریب آوازیں کر کے ہاتھ ایسے ہوا میں لہرا کے جو ہے کچھ پیسے نکالے، بہت سارے پیسے اس نے دکھائے ہاتھ میں، یعنی الگ ہی طریقے سے اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے نا، تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے، ہوا میں لہرا کے اس نے جو ہے پیسے بتائے ہاتھ میں۔ تو دکان والے صاحب بیچارے تھے نمازی، لیکن وہ ایک دم سے شوق ہو گئے اور ڈر گئے، اور کیا ہے کہ رے بھائی جان دئیے بلا بول کے، بہرحال انہوں بھی تھوڑے پیسے دے دیے، لے کے چلے جا بھائی جا بول کے۔ تو انہیں پھر آگے سے پیشن گویاں کرا کے ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، بہرحال تو میرے سے پوچھے بعد میں ایسا ایسا کیا تو بھی تھا مول صاحب یہ؟ تو میں نے کہا کہ بھائی جب اس کے پاس اتنے پیسے تھے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا تھی اس کو؟ جب اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے تو اس کو مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔
کیا ضرورت تھی مانگنے کی، وہ اپنے وہی پیسوں سے کام چلا لیتا۔ تو اصل میں یہ میجک ہوتی ہے، ٹرکس ہوتے ہیں، وہ کچھ طریقے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتے، عام سے بندے کو نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، جو اس کے فنکار ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو نظر بندی زیادہ ہوتی ہے، اور معجزے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ حقیقت بھی واقعتاً ویسی ہو جاتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چھوٹا سا دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اس میں 1-2 آدمی پی سکتے تھے، لیکن 70 صحابہ اکرام نے پیا اور پیٹ بھی بھرا۔ تو معجزے کے اندر حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر آئے تھے، تو ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی اور سانپ بن گئے تھے وہ رسی، دیکھنے والا دیکھ کے ڈر جائے، بھاگ جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ واقعتاً اژدہا بنا، حقیقتاً اژدہا بنا، اور جادوگر دیکھ کر اسی وجہ سے ایمان لائے کہ یہ ہماری فن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی غیبی اور آسمانی طاقت ہے، اور جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے میں اور ان کے سانپوں میں ہی بہت بڑا فرق تھا۔ تو معجزہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو عاجز کر دے ماننے پہ، یعنی ایک عقل سلیم رکھنے والا اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ خلاف عادت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کراتے ہیں، جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ بہت سارے، تو آپ کو معلوم ہے، ایک کتاب ہے 300 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات۔ تو بہت سارے ہیں معجزات پہ کتابیں بھی، ایک یہ کتاب بھی ہے جو میں نے پڑھی تھی بہت سالوں پہلے۔ اور بہرحال انبیاء نے بہت سارے معجزات دیے ہیں۔ پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی، سانپ کی شکل بن گیا، اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا، جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب یعنی سورج کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے، جب فرعون پیچھے پڑا تھا معلوم ہے، اور وہ ماں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی میں مل گیا اور فرعون ماں لشکر کے ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کے چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے اور اللہ کی ہی طاقت ہے۔ تو معجزہ خود نبی نہیں کرتے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ معجزہ خود نبی اپنے اختیار سے نہیں کرتے کہ ہم نبی کو متصرف مانے، نبی کو مختار کل مانے، نبی کو سارا اختیار دے دے اور اللہ کے شریک ٹھہرا دے۔ نہیں، نبی خود اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا ہی فعل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہی قدرت کی ایک جھلک ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام دکھاتے ہیں اپنی قوم کو۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ نبی کے ہاتھ سے اگر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مثل بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، یعنی جنت اور جہنم کی سیر کی، اور جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک لے جایا گیا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، پھر وہاں سے واپس آئے، اور ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سلو کر دیا تھا اللہ نے معراج کے موقع پر، اور مختصر وقت میں ہی، یعنی دنیا کے ٹائم کو اللہ نے جو ہے گویا کہ کھینچ دیا تھا اس کو، اور
ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں گئے بھی, آئے بھی, پوری سیر کر کے بھی وہاں پر سے تشریف لائے, پھر صبح میں لوگوں کو بتایا. یہ معراج کا واقعہ بھی ہوا. تیسرا معجزہ شق القمر ہے. معراج کے موقع پر, معراج کا جو عقیدہ ہے اس کا غالباً جو ہے الگ سے بیان بھی آئے گا انشاءاللہ, وہاں پر میں اس کی تفصیلی گفتگو کروں گا. تیسرا معجزہ شق القمر ہے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ شق القمر کا واقعہ ہوا ہے, اور اس وقت میں جو اہل عرب تھے انہوں نے دیکھا. پہلے بھی چاند چھوٹا بڑا ہوتا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں چاند کو 2 ٹکڑے اپنے اشارے سے کیا, یعنی اللہ نے ہی کیا لیکن آپ نے اشارہ کیا. تو اس وقت میں شق القمر, اس واقعے کو شق القمر کا واقعہ کہتے ہیں. اور اس واقعے کو کیرلا کے اس وقت کے بادشاہ نے بھی, مالابار جو ہے وہاں کے بادشاہ نے بھی جو ہے دیکھا تھا. اور بعض تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا اور کچھ لوگوں کو اپنے بھیجا بھی تھا مدینہ. تو بہرحال یہ شق القمر کا واقعہ بھی تاریخی ہے. آج کل جو ایتھسٹ ہے وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی یعنی ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے, تاریخی بات نہیں ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے وغیرہ وغیرہ. سائنس کی باتوں کو ساری بغیر تحقیق مانتے ہیں, یہاں پر ان کو ہسٹوریکل فیکٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے اصل میں. تو ہے ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بادشاہ نے دیکھا تھا, وہ بھی بات ہے یہاں پر. چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی, اور وہ اسی طرح واقع ہوئی. اس کو پیشن گوئیاں کہتے ہیں. پیشن گوئیاں آج تک پوری ہوئی ہیں, آگے بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. بہت ساری پیشن گوئیاں قیامت کے تعلق سے, قیامت سے پہلی نشانیوں کے تعلق سے, یہ سب ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی. پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے. ٹھیک ہے, یہاں سے معراج ہے, انشاءاللہ اس معراج کے واقعے کو زیم بھائی آنے کے بعد میں پڑھیں گے.